دوسرا مالدار وہ غریب وہ ہوتا ہے، دوسرا غریب جو اپنی کاہلی کی وجہ سے کیا ہو، غریب ہو. اس غریب کے خلاف یہ بھی سے بے غیرت بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور وہ جو جس موٹیویشنل وہ جو ٹک ٹاکر ہے کون ہے، اس نے گالیاں دی ہیں نا انگلش میں کچھ غریبوں کو، ایک ابھی نیا آیا اس نے گالیاں دی ہیں. تو اس کو آپ جتنی مرضی گالیاں دو کم ہے. یہ سستی کی وجہ سے غریب ہے، کم بخت اٹھتا ہی نہیں ہے، ٹھڈے مار مار کے اس کو گھر سے باہر اس کا باپ نکالتا ہے. دکان پہ جا کے بیٹھ تو کچھ پڑھ لے کچھ کر لے، یہ نہیں کرے گا. یہ بنٹے کھیل رہا ہے، اسنوکر، ڈبو، پان، گٹکے، گٹر کے ڈھکن. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو غریب ہے تو کیا جواب کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے، غریب. کہ یار تم مثال کس کی دے رہے ہو، وہ اس طرح تھوڑی تھا ان کا معاملہ. تو یہ جو غریب آپ کے گھر میں اس ٹائپ کا کوئی نوجوان غریب ہو نا، تو کیا کرنا چاہیے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یوٹیوب پہ آج ہر چیز میں ایک واقعہ سناؤں گا بس آپ کو، تاکہ میرے اوپر بلی نہ آئے. میں دارالفتاء والارشاد میں ناظم آباد نمبر 7 میں ہم پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے سامنے پنجاب سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کی بیکری تھی. آپ کو پتہ ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں محنتی بہت ہوتے ہیں، پنجابی لوگ جو نا بڑے محنتی ہوتے ہیں کاروبار میں. وہ لوگ آئے ہمارے سامنے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بیکری کی شاپ خریدی. پیچھے ان کا چھوٹا سا وہ تھا جہاں وہ کیک وغیرہ خود بنایا کرتے تھے. وہ اتنے محنتی تھے، 4-5 بندے تھے، ایک والد 2 بیٹے ان کے اور ایک کزن وزن. وہ تھوڑے دنوں میں نا بچھا گئے، ٹھیک ٹھاک پیسہ کمانا شروع کر دیا ماشاءاللہ اپنی محنت سے. ہم جاتے تھے ناشتے کے لیے کہ باہر کھانی لینی ہے، کبھی کیک لینا ہے، کبھی بسکٹ لینے ہیں، طلبہ خریدتے تھے ان سے. کسی اور بیکری پہ ہم نہیں جاتے تھے، ہمیں پتہ ہے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے نا، اس کو بولو 6 بسکٹ یعنی 1 پاؤ بسکٹ، تو بسکٹ لانے میں ٹائم لگے گا. یہاں جاؤ ٹھگا ٹھگ ٹھگا، اور بسکٹ بھی تازہ بالکل فریش، ادھر اتنے چولہے سے گرم گرم. میں کہتا تھا یار یہ بڑے محنتی، اور صبح صبح ایسے 4 بجے سے اٹھے ہوتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ اب ظاہر جب کاروبار بڑھتا ہے تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں نا. تو یہ جو ان کے سربراہ تھے نا، انہوں نے اپنے ایک اور بیٹے کو بلا لیا، ایک اور بیٹے کو بلایا. جب ایک اور بیٹے کو انہوں نے بلایا تو ہم جاتے تھے اس سے کہتے تھے بھائی آدھا کلو باخر خانی دے دو. وہ یوں کھجا رہا ہے، دیکھیں باخر خانی، پھر یوں کر رہا ہے، پھر جا رہا ہے ایسے پوستیوں کی طرح چلتا ہوا، پھر یوں نکال رہا ہے، پھر چیک کر رہا ہے، پھر کسی سے بات کر رہا ہے. اور بھائی کیا حال ہے؟ اس زمانے میں موبائل فون کا زیادہ استعمال تھا نہیں، ورنہ تو بالکل ہی لیٹ جاتا وہ نا اگر موبائل فون ہوتا نا. اب اس کا باپ اور بڑے بھائی اس کو بول رہے ہیں بیٹا ذرا اسپیڈ دکھا یار، کسٹمر سے ایسے نہیں نمٹا جاتا جس طرح سے تو کاروبار کر رہا ہے. اچھا ابو بتاتا ہوں، اب اچھا میں بسکٹ لے کر آ رہا ہوں، اچھا میں یہ کروں. ہم دیکھ رہے ہیں 15-20 دنوں سے یہ اسی طرح چل رہا ہے. اور اس کے باپ اس کو بار بار بیٹا ایسے بزنس نہیں ہوتا، بیٹا ایسے کاروبار نہیں ہوتا. جب تجھے کسٹمر نے کہا بسکٹ لا تو اسپیڈ سے جا، اسپیڈ سے آ، ایک دم ہٹ. وہ چل ہی نہیں رہا تھا سالہ، حالانکہ تھا بالکل نوجوان ینگ. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں سست نا، اس کو اگلے دن میں آیا تو وہ اس کی اسپیڈ بھی وہی. میں نے کہا یار زیرا پلس بسکٹ میں شوق سے کھاتا تھا، میں نے کہا یار ذرا زیرا پلس بسکٹ، ٹھک ٹھک ایک دم گیا سیکنڈوں میں، جیسے نہیں بوتل کا چن، کیا حکم ہے میرے آقا، ایسا اسٹائل ہو گیا اس کا. ادھر بسکٹ بولے یہ بسکٹ، ادھر بولا کیک یہ کیک، سب کو نمٹا رہا ہے ایسے اسپیڈ کے ساتھ. میں نے کہا بھائی کل تک تو ایسے پوستیوں کی طرح چل رہا تھا، ایک دم کیا ہو گیا؟ کوئی کیا نسوار کھلا دیے اس کو، یا کوئی نشے کا انجیکشن کیا لگا دیا اس کو؟ تو وہ مجھے سائڈ پہ اس نے کہا کہ طبیعت سے دھویا اس کو. کیا کیا؟ 2 ہفتے سے ہم اس کو آرام آرام سے سمجھا رہے تھے، اس کی سمجھ میں بات نہیں. اس کو ہم نے کمرے میں لے جا کے بڑے بھائی نے اور ابا نے مل کے طبیعت سے دھویا ہے. یہ بالکل بھی نہیں کرنا یہ کام آپ، یہ میں بتا دوں آپ، کیونکہ اخلاق سے دین پھیلا ہے دنیا میں. دین کس سے پھیلا ہے؟ محبت سے سمجھاؤ. وہ اب سمجھا رہے ہوتے محبت سے، اب تک سمجھا ہی رہے ہوتے. اس کو 20 سال گزر گئے اور وہ سمجھا ہی رہے ہوتے. تو آپ کے بچوں میں اس طرح کی اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو آپ نے اس کو آب زمزم سے نہلانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اکیلا ابا یہ کام نہ کرے، کیونکہ اس کے خلاف پھر بیٹا باغی بنتا ہے آج کل کے دور میں.
پورا خاندان مل کے دھوئے گا تو کسی ایک پہ بلی نہیں آئے گی. چچے مامے تائے سارے آ جائیں اور ایک دفعہ اس کو طبیعت سے دھو دیں, انشاءاللہ صلو علی الحبیب. یہ نہ کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس غریب کے خلاف جتنے بھی بیانات کریں, اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر غریبوں کی جو اقسام ہیں وہ یہ والی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پائی جا رہی ہیں, اور یہ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے کو جا رہا ہے. تو یہ والے غریب کے ہم بالکل بھی قائل